بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے. خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے. تو تواڈے بہشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ یا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے. اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا. ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر. پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی گئی. پھر یہ تو قطعی جنتی, پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی, پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی. جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی, اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. تو اس حکایت کو, اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا, اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں. یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت. اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے. اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے, اور اسی منن والے سوچن والے نہیں. جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا, کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے, اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس, اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے, اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی, اس پر انداز کیا ہوگا, اس پر وارد کیا ہوگا, وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے, جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا, جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے, کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے, کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ, بڑے تگڑے آدمی تھے. جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا, اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا, رش بڑا تھا, اس کے ایام تھے, تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے, تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی, کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی, مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت, وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ, لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے, گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے, پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ, انہوں نے کہا تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا, تو مجھے بھی حق حاصل تھا, جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں, آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی, یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک, تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی, تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث, یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے, کہنے لگے یار آپ تو ناراضی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات, میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا, آپ نے پوچھا کہاں سے, پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے, اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا, تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا. ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. علامہ صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں, بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی. بالکل, اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں. اب میں نا ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں. بعض لوگ اس پر نا بڑا اعتراض کرتے ہیں, جی بہشتی دروازہ ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی, اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی. آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے. اچھا, یہاں پر ایک مولوی تھا, وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا, آگ بگولا ہوتا تھا, ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا, اور پتہ نہیں یہ کیا. اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں, اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے, سید ہے, اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں. تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا. تو اس نے آ کر چند اس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے, میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں, تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا. وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر, کیا یہ شرک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ہاں یہ نہیں. آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے, آپ نے فرمایا بھیا روکے, ہماری بھی بات سنو گے ذرا, سمجھ آئی. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے, مجھے ایک بات بتا, کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں. فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے. آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار, کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ کہا بالکل یہ حدیث ہے. فرمایا رک جا. پھر فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی. فرمایا بابا کے بارے میں کیا کیا؟ کہہ رہے تھے تو مسلمان ہوتا ہے, لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ سے. اچھا, فرمایا مسلمان ہے بلکہ مسلمان گڑھ ہیں؟ کہا بالکل. ولی کامل ہے؟ کہا بالکل. فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے. تو فرمایا بھائی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے, ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے. یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے. کیا کہنے, باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگا
जाओगे तो वो वहां का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। बहुत अच्छे। आपने जब ये समझाया तो वो हैरान शशदर रह गया। वो बाज लोग अपने आप को कहते हैं मैं अहले कुरान हूं, मैं अहले हदीस हूं, बड़ा कुछ कह देते हैं। और असल बात ये है, मैं अल्लामा इकराम साहब की तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह आलू बुखारे का आलू से तल्लुक नहीं ना होता, इसी तरह कई लोगों का हदीस से तल्लुक नहीं होता, अपने आप को कह जरूर लेते हैं। ये कौन सी बात है? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जैसे लोग लिख लेते हैं यूनानी दुआखाना, भाई यूनानी दुआखाना उसका यूनान से तल्लुक ही नहीं है, परले दर्जे का जाहिल बैठा हुआ नाम को कैश कर रहा। तो इसी तरह कई लोगों का कुरान और हदीस से तल्लुक ही नहीं होता, टाइटल वो लगा लेते हैं। ये आपको किसने इजाजत दे दी? ताजदार गोलना ने एक मसले में बात समझा दी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हवाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, जो मैंने पढ़ा था मुझे मुस्तहदर है, मैंने आपको सुना दिया। ये आपके कदमों वाला दरवाजा। और यहां पर ये जब सैयदी अमीर आले सुन्नत से सवाल हुआ तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब फरमाया, ये हमारे बुजुर्गों से नस्ल दर नस्ल ये चलता रहा है और ये मनकूल भी है, मारूफ भी है और मामूल भी है। समझ आ रही है? तो जब इतनी बात मनकूल हो, मारूफ हो, मशहूर हो, मामूल ब्याह हो, तो फिर हम उसका कैसे, वैसे भी कब्र जन्नत का बाग है, तो उस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहने से मसला क्या हो रहा है? वैसे भी जन्नी मामलात होते हैं ना, जन्नी मामलात है। ये अकायद की अगर कोई नहीं भी मानता और औलिया को मानता है और उसकी अकायद, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि इस दरवाजे की वजह से तुम औलिया के दुश्मन बन जाओ और जो जाते हैं उनको मुशरिक बना दो, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे किसी भी आलिम ने यह माना बयान नहीं किया कि जो बाबा फरीद के बहिश्ती दरवाजे से गुज़र आए और वो जो मर्ज़ी काम करे, वो रोज़े भी ना रखे, नमाज़ें भी अदा ना करे, ज़कात भी अदा ना करे, माज़अल्लाह वो झूठ बोले, यानी वो ये कहे कि मैं बहिश्ती दरवाजे से गुज़र आया, अब मैं जो मर्ज़ी करूं मैं जन्नती हूं, ऐसा माना मुराद नहीं है। बल्कि इस दरवाज़े की हकीकत ये है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर और हुजूर के सहाबा को इस दरवाज़े से गुज़रते देखा था और हुजूर ने ये इरशाद फरमाया था कि जो इस दरवाज़े से गुज़र गया वो अमन में आ गया। माना यह है कि जो इस दरवाज़े से गुज़र आए वो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करे कि मेरी आइंदा से नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी, मैं रोज़े रखूँगा, माज़अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अलगरज़ मैं हर नेकी वाला काम करूँगा और बुराई वाले कामों से बचूँगा। ये माना मुराद है कि जो बहिश्ती दरवाजे से गुज़र आए वो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करे अपने गुनाहों की और वो तौबा पर कायम भी रहे तो अल्लाह ताला की रहमत से वो जन्नत में जाएगा। ये माना मुराद नहीं है कि जो गुज़र आए वो जो मर्ज़ी करता रहे वो जन्नती है, ऐसा माना मुराद नहीं है।